28واں پارہ سورۃ الصف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ سبح للہ، تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی، ما فی السماوات، وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، وما فی الارض، اور وہ جو زمینوں میں ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب بڑی حکمت والا ہے۔ سورۃ الصف مدنی سورت ہے۔ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے یہ 61 نمبر کی سورت ہے، 61 نمبر کی، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 109 نمبر کی سورت ہے۔ اس سے پہلے 108 نمبر پر سورہ تغابن نازل ہوئی، اور جبکہ اس کے بعد 110 نمبر پر سورۃ الجمعہ نازل ہوئی، اور یہ سورہ صف مدنی صورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس کی آیات 14 ہیں اور 2 اس کے رکوع ہیں، اور اسی طرح اس سورت مبارکہ کے 221 الفاظ ہیں، جبکہ 926 اس سورت مبارکہ کے حروف ہیں۔ اس سورت پاک کا نام سورہ صف اس لیے رکھا گیا کہ اس کی آیت نمبر 4 میں ان اللہ یحب الذین یقاتلونکم فی سبیلہ صفا، چوتھی آیت میں اللہ نے ان مسلمانوں کی تعریف فرمائی کہ جو اللہ کے راستے میں صف بنا کر جہاد کرتے ہیں۔ تو صفن کا معنی صف باندھ کر، کیسی صف باندھتے ہیں؟ کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ دیوار ہیں سیسہ پلائی ہوئی، یعنی ان مسلمانوں کی تعریف فرمائی کہ جو اللہ کے راستے میں صف بنا کر جہاد کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورہ صف رکھا گیا۔ سورت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک جماعت نے آپس میں مذاکرہ کیا کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے، تو ہمیں اگر یہ بات پتہ چل جائے تو ہم اس پر عمل کریں، اللہ کے محبوب عمل پہ ہم بھی عمل کریں۔ اور دوسری روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ صحابہ نے فرمایا کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ کے ہاں سب سے محبوب اور افضل عمل کون سا ہے تو ہم جان اور مال کی بازی لگا دیں۔ بس اس موقع پر قرآن کریم کی یہ صورت نازل ہوئی، اور اللہ نے محبوب عمل بیان فرمایا کہ یقاتلون فی سبیلہ صفا، کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ قتال فی سبیل اللہ، صف بنا کر جہاد کرنے والا عمل اللہ کو سب سے محبوب عمل ہے۔ اور اس سورت مبارکہ کے شروع میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی، اور یہ اس کا مختصر تعارف ہے
پھر اس کے بعد اللہ نے تنبیہ فرمائی مسلمانوں کو کہ اے مسلمانوں، گفتار کے غازی نہ بنو، کردار کے غازی بنو۔ صرف باتیں کرنے والے نہ بنو بلکہ کردار سے عمل نظر آنا چاہیے۔ اور یہ صورت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب منافقین اور یہود نے مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کی، اور یہود کا کردار یہ تھا کہ انہوں نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تکلیفیں پہنچائیں، بڑا ستایا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی نبوت کا انکار کر دیا، اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان یہودیوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کر دیا، اور آقا علیہ السلام کے خلاف انہوں نے خوب سازشیں شروع کی۔ اور پھر سورت مبارکہ کے آخر میں عیسائیوں کی اللہ نے مثال بیان کی کہ وہ عیسائی شروع میں تھوڑے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے یہ صرف 12 حواری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اور یہودی عیسائیوں کے بڑے دشمن تھے، لیکن ان عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے جہاد شروع کیا۔ اللہ نے جہاد کی برکت سے عیسائیوں کو یہودیت پر فتح عطا فرمائی۔ تو اللہ پاک نے یہ سبق مسلمان کو دیا کہ اللہ تمہاری بھی مدد کریں گے اگر تم کأنہم بنیان مرصوص یقاتلون فی سبیلہ صفا، اگر کافر کے خلاف تلوار اٹھاؤ تو فتح جس طرح اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواریوں سے آگے وہ لوگ پھیلے، اللہ نے فتح دی۔ مسلمانوں اللہ تمہیں بھی جہاد کی برکت سے فتح عطا فرمائیں گے۔ تو یہ سورت مبارکہ کا مختصر تعارف تھا کہ اس میں کیا بیان ہوگا۔ تو سب سے پہلے اللہ نے پہلی آیت میں بیان فرمایا، اپنی تعریف کو ذکر کیا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ کی ذات بے نیاز ذات ہے، اللہ کو کسی کی تعریف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ بے نیاز اور غنی ذات ہے، اور اللہ کی تعریف کے لیے ساری مخلوقات چاہے وہ جاندار ہیں یا بے جان ہیں، کائنات کی ہر چیز، زمین کا ذرہ، پانی کے قطرے، درختوں کے پتے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ جو چیزیں آسمانوں میں ہیں، چاہے وہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہے، زمین کے اندر ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی۔ اور اللہ نے دوسری جگہ فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تعریف کرتی ہے، تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن اے انسان وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے۔ اب یہ شجر، حجر، درخت، پہاڑ، ریت کے ذرات، مٹی کے ذرے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کس انداز میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے۔ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، سَبَّحَ لِلَّهِ تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ساری کی ساری اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وما فی الارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے زمین کے اوپر ہیں یا زمین کے اندر ہیں، انسان کو نظر آئیں یا نہ آئیں،
ساری کائنات کی ہر چیز سبح للہ، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، وَهُوَ العزیز، اور وہ اللہ کریم غالب ہے، الحکیم، بڑی ہی حکمت والے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی